الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ صدق اللہ العظیم۔ موقر حضرات علماء کرام، دانشوران قوم و ملت اور عزیز بچے، محبتوں کے قابل بزرگوں اور بھائیوں اور ہماری مائیں اور بہنیں، آج کا یہ پروگرام اپنی ترتیب کے مطابق 9 بجے تک پورا ہونا تھا اور پروگرام کا ایجنڈا بھی ہمارے پاس تھا، اس میں ہمارا نام لکھا تھا اور نام کے آگے 10 منٹ بھی لکھے تھے اور ٹائمنگ 9 بجے کی تھی۔ تو اب تو یہ ہے کہ اس میں بہرحال شریک ہونا ہے اور اپنی خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ یہ موقع بہت زیادہ گفتگو کا نہیں ہے، ابھی عشاء بھی نہیں ہو سکی ہے، اور اگر میں صرف مبارکباد ہی پیش کروں تب بھی 10 منٹ ہو جائیں گے۔ اس لیے نمبر 1، میں خاص طور سے جن بچوں نے یہ پروگرام پیش کیا ہے ان کے لیے اپنے دل کی گہرائیوں سے بہت نیک جذبات اور نیک تمنائیں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس بچپن کی عمر میں ان کے دل کی تختی پر ایمان کو اسی طرح لکھ دے اور ہم بڑوں کی بدعملی سے، ان کی نقصان سے حفاظت کریں۔ یہ جملہ میں نے ذرا سوچ سمجھ کے بولا ہے، اس لیے کہ جب اللہ کی طرف سے کسی نسل کے بارے میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اب اس والی نسل سے کام نہیں لینا، تو یہ اس نسل کا قصور نہیں بلکہ اس کے بڑوں کا قصور ہے۔ ہماری سائڈ میں آ گئی آلیا۔ تو سب سے پہلے میں ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نمبر 2، خاص طور سے ان کے پیرنٹس کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ خوش ہو جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایسے بہترین ادارے یا تربیت گاہ میں ان کے لختے جگر، ان کے نور نظر، ان کے دل کے ٹکڑے، ان کے بچے اور بچیاں موجود ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں ہیں، فکر کر رہے ہیں، لیکن باقاعدہ ملت کی مجموعی فکر کرنے والے علماء کی سرپرستی ان کے بچوں کو حاصل ہے۔ اور ان سے صرف یہ گزارش ہے جو یہاں پر غالباً حضرت مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہم نے بات ذکر کی تھی کہ اب یہ جو بچوں کے دل کی تختی پر ایمان اور اسلام لکھا جا رہا ہے، اس کی حفاظت ادارے سے جانے کے بعد اپنے گھر کے ٹائم میں کرنی ہے۔ اور اس بارے میں صرف 2 چیزیں ذکر کروں گا۔ ایک تو یہی کہ 5 وقتہ نماز کی فکر کرنا مدرسے میں پڑھنے والے ہر بچے اور بچی کے ماں باپ کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے۔ اپنے آپ کے لیے بھی ہے وہ ذمہ داری، لیکن اپنے بچوں کے لیے ہے ذمہ داری۔ جب تک آپ اپنے گھر میں 5 وقتہ نماز کا ماحول نہیں بنائیں گے تو ادارے کی یہ محنت وہاں جا کر کے دھلتی چلی جائے گی، ختم ہوتی چلی جائے گی۔ تو ایک تو پیرنٹس سے خاص طور سے یہ گزارش ہے کہ وہ نماز کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں۔ اور نمبر 2 یہ گزارش ہے کہ اپنے گھر کے 2 ٹائم خاص کریں گے، صبح فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر تلاوت کے لیے اور رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر تعلیم کے لیے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ قرآن کی تلاوت کے لیے، اور رات کو سونے سے پہلے باپ بھی ہو، ماں بھی ہو، بچہ بھی ہو، بیٹی بھی ہو، بیٹا بھی ہو، بہو بھی ہو، پوری فیملی ایک ساتھ بیٹھ کر کے چاہے 5 منٹ یا 10 منٹ کوئی نہ کوئی کتاب عالم سے معلوم کر کے اس کی تعلیم کریں، اس کے بعد سو جائیں۔ تو میری 2 باتیں ہو گئی، ایک تو یہ ہے کہ میں مبارکباد دیتا ہوں بچوں کو، اور نمبر 2 یہ ہے کہ مبارکباد دیتا ہوں خاص طور سے ان کے والدین کو، اور ان کے لیے یہ مشورہ دیتا ہوں
کہ وہ یہاں پر جو بچوں کے دل کی تختی پر لکھا جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر لکھا جاتا رہے اور گھر میں جا کر کے اس کی صفائی ہو جائے۔ اس وجہ سے اپنے گھر میں 5 وقتہ پابندی کے ساتھ نماز کا ماحول قائم کریں اور فجر کے بعد تلاوت اور سونے سے پہلے 10 منٹ یا 5 منٹ کی کسی کتاب کی تعلیم کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ میرا نام کئی مرتبہ انہوں نے لیا، ہمارے دوست ہیں اور میں نیٹ ورک میں آتا رہتا ہوں تو تقریریں تو ہوتی رہتی ہیں، میں تقریر کے موڈ میں نہیں۔ نمبر 3 میری بات یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم آپ کا کیا احساس ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں بڑا شاندار ہی احساس ہوگا۔ میں تو احساس ہی میں ڈوبا رہا پورے پروگرام کو دیکھ کر اور سن کر۔ میں خاص طور سے اپنی طرف سے اور بچوں کے ماں باپ کی طرف سے، پورے محلے، پوری آبادی، پورے نیٹور کی طرف سے میں خاص طور سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور سے مبارکباد اور جذبات تشکر پیش کرنا چاہتا ہوں رفیق محترم مولانا نفیس صاحب قاسمی دعوت برکاتہ کی خدمت میں اور ان کی پوری ٹیم کی خدمت میں۔ ہم سب یہاں ایز اے مہمان آئے اور میزبان مہمان کا استقبال کر کے شکریہ ادا کرتا ہے کہ ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے، لیکن اگر وہ میری بات سن رہے ہیں تو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں اپنی طرف سے اور پورے ہال کی طرف سے، سارے پیرنٹس کی طرف سے، سارے بچوں کی طرف سے مل کر آپ کی خدمت میں یہ شکریہ پیش کرتا ہوں کہ آپ سب ہم سب کی طرف سے شکریہ کے مستحق ہیں کہ آپ اور آپ کی پوری ٹیم مل کر ملت کے نونہالوں کی فکر میں جو کام لے کر کے چل رہی ہے۔ میں بالکل حقیقت اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ موجودہ پوری دنیا کے اور ملک کے جو حالات ہیں ان میں آج کل میں اپنی مجلسوں میں اپنے دوستوں سے کہنے لگا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں، مایوسی کفر ہے مگر میں مایوسی کی طرف جا رہا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں میں تھوڑی بہت کوئی کبھی موقع ہوتا تو شعر لکھ لیتا ہوں، ایک غزل میں نے کہی، اس میں ایک شعر تھا کہ میں کہ جانے انجمن تھا بزم یارا میں مگر، میں کہ جانے انجمن تھا بزم یارا میں مگر، ہو گیا ہوں انجمن میں باعث افسردگی۔ صورتحال یہ ہوتی تھی کہ پہلے ہم جب کسی بزم میں ہوتے تھے تو اس کو حشاش بشاش رکھنے کا کام کرتے تھے، اور اب ہم جب کسی مجلس میں جاتے ہیں تو اسے سوگوار بنا دیتے ہیں۔ موجودہ ماحول نے ایسا افسردہ کر رکھا ہے، لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں رفیق محترم کو کہ آپ کی اس نئی نسل کی محنت سے کم از کم مجھ طالب علم کو بھی امید ملی، ایک حوصلہ ملا ہے کہ یہ جو ایک ڈارک ایج ہے نا، جو پرانے دور میں جب قرطبہ اور غرناطہ کی یونیورسٹیوں میں مسلمان خدمت انجام دے رہے تھے تو ہمارے یہ یورپین پڑھے لکھے لوگ اس کو ڈارک ایج کہتے ہیں، تاریک دور کہتے ہیں۔ اگر میں اسے تھوڑا سا یہاں سمجھانا چاہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ 47 کے بعد سے لے کر یہ جتنا بھی دور گزرا ہے یہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ڈارک ایج کی صورت گزر ہے۔ لیکن اب پچھلے 15-20 سال سے علماء کا جب سے یہ خیال ہوا کہ جیسے ہم نے دینی اداروں کی سرپرستی کی ہے ویسے ہی عصری اداروں کی سرپرستی بھی ہم ہی کو کرنی پڑے گی، تب سے انشاءاللہ ہم بہار کی طرف چل پڑیں گے۔ تو میری تیسری بات یہ ہے کہ میں حضرت مولانا کی اور ان کی پوری ٹیم کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایسا بھی ہوا، اس کا اظہار تو مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن بچوں کا پروگرام دیکھ کر کئی مرتبہ آنسو نکل گئے اور میں روتا رہا تھوڑی دیر بیٹھ کر۔ اگر یہ آنسو قبول کر لیں، ویسے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، لیکن یہ بھی خراج عقیدت کے نام پر پیش ہے مولانا نفیس کی خدمت، اور دعا کے لیے نہ آواز کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، اور دعا قبول کرنے والا بھی نہ الفاظ کو دیکھتا ہے اور نہ آواز کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ دل کی جذبے کو دیکھتا ہے۔ لہذا بے آواز اور بے الفاظ بے شمار دعائیں جو آپ کے ادارے کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے۔ 10 منٹ ہو گئے تقریباً، لیکن ایک بات اور میں یوں کہوں گا کہ بڑے لوگوں پر جو محنت ہے وہ بھی اچھی ہے، جیسے تبلیغی جماعت کرتی ہے، لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے، بڑے لوگوں پر کی جانے والی محنت کا فائدہ اپنی جگہ، لیکن اس سے لانگ ٹرم پالیسی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بڑا انقلاب نہیں پیدا کیا جائے۔
بڑے انقلاب کو پیدا کرنے کے لیے نرسری پر محنت کرنی پڑی۔ اس چیز کو انہوں نے سمجھا جن کا ذکر برادر محترم مولانا عبد الملک صاحب دامت برکاتہم نے۔ پرانے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسکولوں میں کوئی LKG UKG نرسری نہیں ہوا کرتی تھی، فرسٹ کلاس ہوتی، پہلی دوسری تیسری چوتھی۔ تعلیم آج بھی اسی طرح ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں نے یہ سوچا کہ پہلی کلاس سے پہلے بھی بچے کی زندگی کے ہمیں 2-3 سال مل جانے چاہیے، ان میں بچہ اپ ڈاؤن کرے گا۔ میں تقریر کی طرف نہ چلا جاؤں، وقت بہت ہو گیا۔ یہ بھی سب چیزیں ہمیں اپنے نبی سے سیکھنی چاہیے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے مسجد میں اپ ڈاؤن کا حکم دیا تھا 7 سال کی عمر میں، کہ اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو سزا بھی دے سکتے ہو ان کو۔ تو 10 سال کی عمر میں 7 سال کی عمر میں ہے کہ مسجد میں لے کر جائیں۔ جب مسجد میں لے کر کے جائیں گے تو اس کا مطلب 7 سال سے پہلے، یعنی 4 سے یا 3.5 سے 7 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اس کو ماں باپ کی نگرانی میں نمازیوں کو اختیار ہو جائیں گے۔ لوگوں نے یہ پلان کیا کہ اس عمر میں ان کے ماں باپ کی گود اور تربیت سے بچا کر ہم اپنے اسکول میں لے آئیں، اور چاکلیٹ یہاں دیں، ٹافیاں ان کو یہاں دیں، جھولا یہاں جھلائیں، کھیل ان کو یہاں کھلائیں۔ لہٰذا ہمارے نبی کی جو سوچ تھی، ہمارے نبی کی جو فکر تھی، ہمارے نبی کی جو تھنکنگ تھی، ہمارے نبی تو 40 سال میں نبی بنے، بڑوں پر محنت کی، لیکن تعلیم کا جتنا بھی پلان دیا ہے ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے وہ بچوں کا دیا۔ فرمایا 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم کرو اور 10 سال میں سزا دو۔ تو مبارکباد کہ ان بچوں پر جب ہم یہاں محنت کرتے ہیں تو انشاءاللہ اب یہ بچے کہیں بھی چلے جائیں، لیکن دل کی تختی پر جو لکھ دیا گیا وہ انشاءاللہ چمکتا رہے۔ پھر ساری ٹیم کو مبارکباد ختم نہ ہو رہی بھائی، 15 منٹ کی بات ہے کہ جو انہوں نے سبجیکٹ منتخب کیے، بچوں کے جو پروگرام منتخب کیے وہ بڑے گائیڈ کرنے والے۔ ایک بچے آئے پروگرام کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ زمین ڈھونڈتی ہے نمازی کہاں ہے، نماز والا پروگرام پیش کیا۔ اس کے بعد جو اگلا پروگرام آیا تو بچوں نے پیش کیا کہ آؤ ساری دنیا کو ہم یہ بتلائیں اور عمل سے دکھلائیں کہ ہم زندہ قوم ہیں۔ نماز والے پروگرام کے بعد اگلا پروگرام آیا تو میں دل میں داد بھی دے رہا تھا پوری ٹیم کو، اور مجھے وہ بھی یاد آ رہا تھا کہ یہ صحابہ کی شان لکھی ہے تاریخ میں کہ رہبان باللیل و فرسان بالنہار۔ صحابہ کی کوالٹی یہ تھی کہ وہ رات میں اللہ کے سامنے سجدے میں ہوتے تھے اور دن میں اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں گھوڑے کی پیٹھ پر ہوتے تھے۔ دوبارہ دوہرا رہا ہوں، وہ رات میں اللہ کے سامنے سجدے میں ہوتے تھے اور دن میں اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں گھوڑے کی پیٹھ پر ہوتے تھے۔ تو ہر چیز اپنے پیچھے ایک سبق رکھتی ہے، اور جو میں کہنا چاہتا تھا اس کو میں ختم نہ کر دوں گا، میں بس اتنا کہنا چاہتا تھا کہ آج تقریر کا دن نہیں ہے، ہزاروں تقریروں پر بھاری ہے آپ کے بچوں کا وہ سبق جو آپ کے پروگرام کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔ اور یہ جو آپ نے پروگرام پیش کیا ہے یہ ڈرامے کی شکل ہوتی ہے، اور ڈرامہ اپنے آپ میں ذہن بنانے کا بہت بڑا کام کرتا ہے۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، پھر ٹائم لے لینا، تو ہم بالی ووڈ پر 1 گھنٹہ تقریر کریں گے کہ اس سے 100 سال میں کیا ذہن بنا۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں الیکشن میں کہ میڈیا نے ذہن بنا دیا، سنیے غور سے، اگر جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میڈیا نے ذہن پلٹ دیا، میڈیا نے جتا دیا، تو اگر میڈیا 1 مہینے کی محنت سے کچھ کا کچھ کر سکتا ہے تو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ 100 سال کی محنت سے کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ ڈرامے سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر ارطغرل ڈرامے پر امریکہ میں پابندی کیوں لگی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو ڈراموں کی طرف لے جا رہا ہوں، ہم لوگ تو پڑھنے والے ہیں، جو فلم آنے والی ہوتی ہے ہمیں 6 مہینے پہلے پتہ چلتا ہے کیا آ رہا، ہم پڑھتے ہیں، اس کا سبجیکٹ کیا ہے، اس میں دکھایا کیا جائے گا، اس لیے کہ ہمارے بچوں کے لیے وہ تفریح اور انجوائے ہے، لیکن ہم ذمہ داروں کے لیے وہ انجوائے اور تفریح نہیں ہے، ہمارے لیے چیلنج ہے۔ جو لوگ اس کے تھنکر ہیں، جو سبجیکٹ چوز کرتے ہیں، جو کردار فکس کرتے ہیں اور پیش کراتے ہیں، ہم ان سے اپنے آپ کو سامنے رکھ کر سمجھتے ہیں ان کی بھی جوب ہے، ان کی تفریح نہیں، اور ان کے پیغام کو سمجھ کر اپنی نسل کو بچانا یہ ہماری جوب ہے، ہمارے لیے تفریح ہے۔
لہٰذا یہ سمجھ لیجیے کہ دنیا میں جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ پیغام پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. یہ جو ڈرامائی شکل میں چیزیں پیش کی جاتی ہیں اس سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس سے بھی پیغام ہمارے سامنے آتا ہے. ورنہ بس میں نے ایک ایگزامپل دے دیا کہ اگر ڈرامے سے کچھ نہیں ہوتا تو وہ صحیح تو تھا, بس ارتغل اس میں ذرا لباس پورا تھا, اس میں ذرا لباس پورا تھا اور اپنی تعریف دکھائی جا رہی تھی. تو امریکہ میں کیوں بین کر دیا گیا؟ اس لیے کہ اس کا مطلب جب جو چیز آپ کی نظر سے گزرتی رہتی ہے وہ اپنے پیغام کو پہنچاتی رہتی ہے, کنوے کرتی رہتی ہے, دلوں تک پہنچتی رہتی ہے وہ چیز. میں نے 20 منٹ لے لیے, گھڑی نہیں دیکھی, میرے پاس کچھ زیادہ نہیں ہے. بھائی حفیظ کو بلانا چاہوں گا اور یہاں 1 منٹ کے لیے کہ یہ صرف اس وجہ سے تاکہ میں یہاں پر کوئی چیز ذکر کروں تو میری محبت کا بھی اظہار ہو جائے. یہ مسافہ ہے, صرف چاکلیٹ کی شکل ہوگی. جتنے بچوں نے پروگرام پیش کیا ہے ان کو میری طرف سے ضرور کافی کھلاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مدرسے اور ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے اور اس نئی نسل کی فکر مندی. انشاءاللہ یہ شارٹ ٹرم پالیسی پر کام ہو گیا, اب یہ لانگ ٹرم پالیسی جو ہمیں بہت پہلے شروع کرنی تھی اب اگر شروع ہو رہی ہے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ ضرور رزلٹ آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیتوں پر اور جذبوں پر ضرور فیصلے کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. بہت شعر اس وقت مجھے یاد آ رہے تھے, اقبال کی پوری غزلیں ہیں, کیا کیا شعر, لیکن سب چھوڑتا ہوں. عشاء کی نماز کے لیے ہوئی 10 منٹ کے بجائے 20 منٹ لے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے شمار دعائیں, الفاظ والی بھی اور بے لفظ والی بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شایان شان آپ کو اجر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. مختصر دعا کر لیجئے عشاء کے لیے.